مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ رانا صاحب بڑے بڑے کیسز آپ لوگوں نے بڑے بڑے کیسز بھگتے ہیں، آپ لوگوں نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں، آپ لوگوں نے پچھلے 3.5 سال میں کس کس بڑے نون لیگ کے رہنما کا نام لوں؟ آپ ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، شہباز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں، خواجہ آصف ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان 3.5 سالوں کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ 4-5 لوگ اتنا تنگ آ گئے کہ انہوں نے کسی بڑی شخصیت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر نواز شریف نہیں تو نہ صحیح آپ ہمیں دوسری آپشن کے طور پر دیکھیں۔ ایسا کیا ہوا ان 3.5 سالوں میں رانا صاحب؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف میڈیا بلف ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کی نالائکی کو ڈسکس نہ کریں، ان کی نااہلی کو ڈسکس نہ کریں۔ آپ یہ ڈسکس نہ کریں کہ اس نااہل حکومت نے زمینداروں کو رلا کے رکھ دیا ہے، یوریا کھاد نہیں مل رہی اور آگے جا کے گندم کا بحران پیدا ہوگا۔ آپ یہ ڈسکس نہ کریں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، لوگوں کا جینا جو ہے وہ ناممکن مشکل ہو گیا ہے اور مری کا سان ہے، اس کو آپ ڈسکس نہ کریں، اس کی طرف آپ کا دھیان نہ جائے۔ تو یہ اس لیے جو ہے یہ اب یعنی ان چلاکیوں اور ہوشیاریوں پہ آ گئے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اب میڈیا کو چکر دے کے تو اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کے اوپر جو ہے وہ بات رکوانے کے لیے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی پلاننگ چل رہی ہے۔ اگر یہ سب کچھ فیک ہے، میڈیا میں مہنگائی بھی ڈسکس ہوتی ہے، مہنگی بجلی بھی ڈسکس ہوتی ہے، ثانیہ مری بھی ڈسکس ہوا، لیکن یہ پچھلے 2 دن سے یہ سب جو چیزیں چل رہی ہیں، حکومت کو کیا فائدہ ہوئے گا اس کا؟ لیکن اس میں یہ ہے نا کہ حکومت تو چاہتی ہے نا کہ روزانہ کوئی ایک ایسا ایشو شروع کروا دے کہ سارے ٹاک شو، ساری باتیں جو ہیں اس طرف جو ہے وہ ٹرن ہو جائیں اور ہمیں جو گالیاں پڑ رہی ہیں، ہماری جو درگٹ بن رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کمی آ جائے، لیکن اس سے کوئی ریلیف ملے گا تو نہیں۔ لیکن اب آپ ان کی سوچ دیکھیں کہ اب ان کی حالت اب ان کی یہ ہے۔ اب جب اس حالت کو حکومت پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر وہ چند دنوں کی مہمانی اسے کہا جا سکتا ہے۔ چند دنوں کی مہمان کیسے؟ یہ بات تو آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کر دی کہ مہینوں کی نہیں، ہفتوں کی نہیں، دنوں کی بات ہے۔ تو ایک تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چل رہا ہے، شاید کہیں یقین دہانیاں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی بات چل رہی ہے جو اتنے کانفیڈنس سے آپ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں اور مریم نواز نے بھی آج یہ بات کی۔ نہیں تو اگر اگلے چند دنوں میں وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، جس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جس میں لوگوں نے کھل کے اس کے سامنے جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے، کس طرح سے آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے تباہی کی ہے اور کس طرح سے IMF جو ہے وہ اب اس ملک کا جو ہے وہ حشر کرے گا اور کس طرح سے ہماری پالیسیاں جو ہے وہ کنٹرول ہوں گی، تو وہ اٹھ کے بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کسی اور کو بنا لیں، آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو پھر جا کے ان کو سنا ہے کہ منا کے لائے تو پھر دوبارہ وہ آئے میٹنگ میں، تو ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ ریزائن کر دیں اور اس کے بعد تو آپ لوگ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، آپ لوگ تو ان کے استعفے پہ اگر وہ خود دیں اس پر آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی شاید نو کانفیڈنس اتنی طاقت ہے کہ آپ نہیں تو وہ نہیں، بات یہ ہے نا کہ ہو تو سب کچھ ہی سکتا ہے نا، عدم اعتماد بھی تو موو ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی، اور وہ پاس بھی ہو سکتی ہے۔ کسی تیسری طاقت کے بغیر وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، ہم تو اسے تیسری طاقت کے بغیر جو ہے وہ کامیاب کریں گے۔ ہم تیسری طاقت سے یہ کبھی نہیں ہم نہ کہا ہے نہ کہیں گے کہ آپ ہماری تحریک کو کامیاب کروائیں۔ ہاں، مریم نواز صاحبہ یہ بات آن ریکارڈ ہے، وہ کہہ چکی ہیں کہ تیسری طاقت کے بغیر، مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بالکل غلط ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیسری طاقت عدم اعتماد کی تحریک کو نہ روکے۔ نہیں، یہ میں آپ کو، میرے پروڈیوسر اگر ابھی آپ کو وہ دکھا دیں، میں کہوں گی کہ ڈھونڈیں، میں نے بڑی دفعہ ان کا یہ بیان سنا ہے، میں نے آج اسپیشلی بھی ان کا بیان سنا ہے، میں آپ کو یہ ضرور سینڈ کروں گی۔ نہیں سن لیں،
نہیں میں نے سنا ہے، میں نے ان کی بات بھی سنی ہے، خاقان عباسی صاحب کی بات بھی سنی ہے، احسن اقبال صاحب نے بات کی، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ان کی جو ہے وہ مدد سے مراد ان کا یہ ہے کہ وہ اگر نیوٹرل ہو جائے تو یہ تو صبح گر جائیں گے. یہ تو اگر وہاں سے ان کی مدد، وہ جو بتا رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہے، وہ ہاتھ اٹھ جائے تو یہ فارغ ہیں. لیکن اب ہمارا یہ اندازہ ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے نا وہ اب یا اٹھ چکا ہے یا اٹھنے کو ہے. تو نہیں آ رہا وہ ہاتھ، اب آپ لوگوں کے سروں پہ تو نہیں آ رہا. نہیں ہماری تو جدوجہد یہ ہے، ہمارا تو موقف ہی یہ ہے کہ عدم مداخلت، غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فری فیئر الیکشن، یہ ہماری جدوجہد ہے. ہماری یہ جدوجہد تو ہے ہی نہیں کہ یہ ہاتھ ہمارے اوپر آ جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے اگر اوپر ہے، اگر ہے، بتا وہ رہے ہیں، اگر ہے تو اسے بھی ہٹ جانا چاہیے. صحیح. اچھا، نو کانفیڈنس موو میں آپ لوگوں کا اگر یکجہتی ہو بھی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، پھر بھی نمبرز تو کم ہیں آپ لوگوں کے. ہاں، اگر اتحادی آپ لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ابھی تک تو اتحادیوں نے بھی بڑا ان کا ساتھ دیا ہے، جو ناراض حکومتی لوگ بھی ہوتے ہیں، کتنے بل پاس ہوئے ہیں، لیجسلیشن ہوئی ہے، آخری دن تک اتحادی ناراض ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی سیشن میں پہنچتے ہیں پتہ نہیں ایسا کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے، بل بھی پاس ہو جاتے ہیں، قانون سازی بھی ہو جاتی ہے. تو اتحادی ساتھ دیں گے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں، ان اتحادیوں کا جو ہے نا وہ اس جورو جیسا حال ہے کہ جس کا گھر میں جی نہیں لگتا اور وہ رہنا بھی نہیں چاہتی، لیکن بس ناراض ہو کے جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ایسا بھی آ جائے گا کہ پھر وہ واپس نہیں جائے گی. تو حالات ان کے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن وقت رہ ہی کتنا گیا رانا صاحب. آپ دیکھیں نا، چند مہینوں کے بعد الیکشن ایئر شروع ہو جائے گا، پھر کیمپین شروع ہو جائیں گی. اب آپ لوگوں کو اس حکومت کو گھر بھیجنے کی جلدی کیا ہے؟ آپ مریم نواز صاحبہ خود یہ بڑی دفعہ بات کہہ چکی ہے کہ اب ان کی کارکردگی ان کو مزید ایکسپوز ہونے دیں گے. مریم نواز صاحبہ بات کہہ چکی ہیں کہ ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دیں گے ہم. نہیں دیکھیں، نہیں، ان کی کارکردگی کا، ان کی جو ہے اپنا پرفارمنس کا، ان کی ڈیلیوری کا وہ وقت تو گزر گیا ہے. اب جو ہے یہ جتنا بھی ٹائم ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی اب انسان جو ہے وہ کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو اب یہ ٹائم ان کا اسی طرح سے گزرنا ہے، یہ اسی طرح سے ہڑتالوں میں، لانگ مارچ میں، اور اپنا جو ہے یہ عدم اعتماد میں، اب ان کا یہی حال رہنا ہے. تو اب جو ہے وہ ان کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، حکومت کرنے کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اب نیا ٹائم شروع ہوا جاتا ہے. تو نواز شریف کے واپس آنے کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ یہ آپ نہیں سمجھتی یہ ساری سپیکولیشنز ختم ہو جائیں گی اگر نواز شریف صاحب واپس ہی آ جائیں؟ نہیں تو حکومت نے ظاہر ہے جو شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کے وہ جو اندیے دے رہی ہیں، نااہل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک پھر پریشر سے ہی آئیں گے نواز شریف واپس؟ اس وقت نہیں، کسی نہیں آئیں گے. وہ پارٹی کی سفارش پہ، پارٹی کی ریکمنڈیشن پہ، اور وہ خود فیصلہ کریں گے. وہ اس وقت پاکستان کے سینئر ترین پولیٹیکل لیڈر ہیں، ایکسپیرینس بھی ان کا ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس وقت مجھے جانا چاہیے. اور ان کی صحت کا جو پرابلم ہے وہ بھی جتنا وہ جانتے ہیں اتنا میں اور آپ تو نہیں جانتے. تو وہ اپنی صحت اور اپنی سیاست دونوں کو پیش نظر رکھ کے بالکل خود فیصلہ کریں گے، پارٹی سے مشاورت کریں گے، اور اس کو اناؤنس وہ خود کریں گے. یہ کسی کو، مجھے یا کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی فلاں ڈیٹ کو آئیں گے، فلاں مہینے آئیں گے. وہ خود فیصلہ کریں گے اور واپس آئیں گے انشاءاللہ. تو پھر تو پچھلے دنوں نون لیگی رہنماؤں نے بشمول ایاز صادق صاحب وہ تو ڈیٹس دے رہے تھے، جنوری میں جاؤں گا، خود ساتھ لے کر آؤں گا. ہفتے کی بات نہیں، دنوں کی بات ہے. یہ امیدیں اپنے کارکنوں کو تو آپ لوگ خود دلاتے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور بہت جلد آ رہے ہیں. نہیں کہا، نہیں، ہمارے کارکن جو ہے وہ بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ صحیح وقت پہ آنا چاہیے، اور انہیں معلوم ہے کہ جب انہوں نے آنا ہوا تو وہ خود انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے ڈیٹ کہ میں فلاں تاریخ کو جو ہے وہ آ رہا ہوں. باقی دیکھیں، سب کی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے. ایاز صادق صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے، ان کے ساتھ بات ہوئی کہ انہوں نے وہاں سے یہ اسیس کیا ہوگا، انہوں نے اس کے مطابق بات کر دی.
باقی یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی میاں نواز شریف صاحب سے کہے میں کروں فون یا کوئی اور کرے اور ان سے کہے کہ جی میاں صاحب آپ کی کا بڑا یہاں پہ انتظار ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ آپ کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ واپس آئیں، تو وہ یہی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں جلد واپس آ رہا ہوں۔ صحیح۔ تو اس سے کوئی اسیس کر کے کوئی اپنے طور پہ تاریخ دے دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تاریخ وہ خود ہی دیں گے، اس کا دن کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ رانا صاحب عبوری سیٹ اپ کے کتنے امکانات ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کو عبوری سیٹ اپ کی تجاویز دی گئی؟ لندن جا کر انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور ان تجاویز کو مسترد بھی کیا، کچھ نام پیش کیے گئے ان کو عبوری سیٹ اپ کے لیے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا یہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے جو اب تک ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دوبارہ کوئی بات ہو تو میں کہہ نہیں سکتا کہ ہم کسی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے، عبوری سیٹ اپ کا۔ صحیح۔ ہمارا مطالبہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، دیٹس آل۔ اور قبل از وقت انتخابات، جلدی انتخابات یا وقت پر؟ جی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قبل از وقت جو ہے نا یہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے، اس ملک کی ضرورت ہے۔ یہ نالائق ٹولہ جو ہے، یہ ناجائز حکومت جو ہے، یہ جتنی دیر رہے گی اتنی دیر یہ ڈبوئے گی جو ہے وہ پاکستان کو۔ اگر یہ آج سے 6 ماہ پہلے چلے جاتی تو اب جو انہوں نے یہ IMF والا کام کیا ہے، جس طرح سے ملک کی جو اکانومی کی آزادی انڈیپینڈنس ہے اس کو انہوں نے گروی رکھوا دی ہے، تو کم سے کم یہ تو نہ ہوتا۔